الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، اور ان سے جو پہلی ماشاءاللہ سے بیانات ہوئے ان میں ہم نے مقام اہل بیت اطہار کا وہ بیان کیا، اور میدان کربلا کے جو واقعات تھے وہ بیان کیے، امام علی مقام کی شانیں ہم سے بیان کی ماشاءاللہ سے، جو بچوں نے بھی بیانات کیے. تو اب جو ہے کربلا کے واقعے کے جو بعد کے واقعات ہیں وہ آج تھوڑا سا ہم اس کو بیان کریں گے کہ جو لوگ بے ادب تھے، گستاخ تھے، قاتلین تھے، ان کے ساتھ قدرت نے کیا معاملہ کیا. دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے تو پھر وہ بھی چین سے سکون سے نہیں رہ سکتا. تو یہ باتیں بھی ہمارے سامنے تربیت کے حوالے سے اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ذہن نشین رہیں اور ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں کہ آج کے دور میں بھی جو یزیدی قوتوں کا یا یزیدی سوچ رکھنے والوں کا ہمدرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا ان کا ساتھی سمجھتا ہے تو وہ بھی ذرا اپنے کان کھول لے اور اس کو پتہ چلے کہ جو حسینیہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو پھر برا بھی کتنا زیادہ ہوتا ہے. کچھ واقعات ہیں، کوشش ہے کہ مختصر جو ہے وقت کی قلت کے پیش نظر جو آپ کو بیان کیے جائیں. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بڑا شخص جو یزید کے لشکر میں تھا، ٹھیک ہے، مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہ کیونکہ 22,000 کا لشکر تھا تو اس میں یہ بھی موجود تھا، اور وہ اندھا ہو گیا تھا. اندھا کیسے ہوا تھا کہ اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہیں اور آپ نے اپنی جو آستین ہے، بازوں کے جو کپڑا ہوتا ہے، اس کو اوپر چڑھایا ہوا ہے اور تلوار آپ نے ہاتھ مبارک میں پکڑی ہوئی ہے، اور سامنے ان لوگوں کی لاشیں ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین پاک اور اہل بیت کو اور صحابہ کو شہید کیا. ان کی لاشیں پڑی، ٹھیک ہے، جس پر امام حسین پاک کے 10 قاتل پڑے ہوئے تھے، ذبح ہوئے ہوئے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملامت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون حسین سے ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا. دیکھیں کہ جنہوں نے تو قتل کیا تھا ان کے ساتھ تو بہت بری ہوئی، تو جو اس میں شامل تھا بچا وہ بھی نہیں، اور اس کو بھی اذیت کی موت آئی اور وہ اندھا بھی ہوا. آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ یار ہم تو دین اسلام کو برا نہیں کہتے، لیکن ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے تو ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہوتے ہیں. 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن منافقت بھی رکھتے ہیں نا. اسی طرح جس بدبخت نے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر اس نے پیوست کیا تھا، تو اسے ایسی بیماری لگی کہ اس کے منہ اور پیٹ میں جو سامنے والا حصہ ہے وہ انتہائی گرم رہتا، اور جو اس کا پیچھے والا حصہ ہے وہ انتہائی سرد رہتا. اور وہ اپنی گرمی کو مٹانے کے لیے پانی پیتا، تو اتنا اس نے پانی پیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اس کا سارا کا سارا. یہ دیکھیں جس نے حضرت معصوم ننھے علی اصغر کو اس نے شہید کیا تھا. اسی طرح امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، جو انہیں سینکڑوں کتابیں لکھیں، وہ بیان کرتے ہیں کوفہ کے لوگ تھے نا جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ بے وفائی کی کہ جناب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یزید کی مخالفت کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ تشریف لے آئیں. لیکن
جب امام آئے تو وہ لوگ اپنے گھروں سے بھی نہ نکلے اور وقت کی حکومت سے ڈر گئے، تو پھر کیا ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ چیچک کی بیماری ہے وہ پیدا ہوئی، اس میں 1,500 جو تھی نا ان لوگوں کی اولاد اندھی ہو گئی جو حضرت امام حسین کے قتل کے لیے گئے تھے. مطلب جو حضرت امام حسین پاک کے قتل کے لیے گئے تھے ان کی ساری اولادیں جو ہیں وہ سب کی سب اندھی پیدا ہوں، کہ جنہوں نے ظاہری بات ہے اپنی اولاد کے چکر میں نا کہ یار ہمیں پیسہ ملے گا یزید سے، ہمیں اتنا کچھ ملے گا، ہم اپنی اولاد کو جناب اتنا پڑھائیں گے، ان کے لیے اتنی جائیدادیں چھوڑیں گے، تو وہ ساری کی ساری اندھی ہوگی کہ معلوم ہوا جو نافرمانی سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ بھی کسی کے استعمال میں نہیں آتا. تو آج بھی جو لوگ نافرمان ہیں ان کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جو نافرمانی کر کے سود کما کے یا 2 نمبری کر کے جو پیسہ کماتے ہیں کہ جناب مہنگائی بڑھی ہے تو اپنی اولاد کے لیے کما لیں، تو وہ پھر ان کے بھی استعمال میں نہیں آتا. پھر اسی طرح مختار بن عمید ثقفی ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اس نے اعلان کیا کہ جناب میں حسین پاک اور اہل بیت کے قاتلین سے بدلہ لوں گا. تو آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ ملے، یہاں تک کہ ایک پورا لشکر ترتیب آ گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے عمر بن سعد کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے خولی بن یزید کو قتل کیا جس نے حضرت امام حسین پاک کا سر اقدس نیزے کی نوک پر رکھا ہوا تھا، اس کو قتل کیا، جہنم واصل کیا. پھر مختار کے ساتھیوں نے شمر خبیث جو تھا جس نے امام حسین پاک کے اوپر تلواروں سے وار کیا تھا اور آپ کو شہید کیا، اس خبیث کو قتل کیا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے پھینک دیا. یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے. اسی طرح مختار کے اس جذبے اور خون حسین پاک کے انتقام لینے کی وجہ سے بہت سے اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے چلے گئے. پھر ابن زیاد جو یزید کے بعد جو ابن زیاد حکمران تھا یزید کے نیچے، اور جس نے یہ ساری فوجیں بھیجی تھیں حضرت امام حسین پاک کے خلاف، اور جس نے قتل حسین اور کیا اس سے کہتے ہیں تمام اہل بیت اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ ابن زیاد تھا. اور پھر اس نے لشکر اکٹھا کیا اور اندازہ کریں کہ جب اس نے حضرت امام حسین پاک کو شہید کیا تھا اس کے ٹھیک 6 سال بعد عاشورہ کے دن ہی مختار ثقفی نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو جہنم واصل کیا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس کا سر کاٹا گیا نا تو سب کے سر جب اکٹھے رکھے گئے تو سانپ آیا، اور اس سانپ نے کیا کیا، سب کی لاشوں کو دیکھتا ہوا سونگھتا ہوا آیا. جب وہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو کیا ہوا، اس کے منہ سے داخل ہوا، ناک کے ذریعے نکلا. اور ایسا عمل اس نے بار بار کیا. اندازہ کریں کہ اتنی غلاظت کہ پتہ چلا کہ یہ وہ ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کو اس کا عذاب دکھایا گیا کہ جس نے ابن زیاد وہ تھا کہ جس نے تمام کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تمہاری جائیدادیں بند کر دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، جیسے آج لبیک یا رسول اللہ والوں کے اوپر کیا کہ تم ختم نبوت کے لیے باہر نہ کرو ورنہ تو تمہاری پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی، اور ایسا کیا بھی. اور جن لوگوں نے کیا آج وہ خود جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ خود جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ جنہوں نے سیدزادوں کو برا بھلا کہا، ان کے لیے ان کے گھروں میں جا کے توہین کی سیدزادیوں کے ساتھ. تو آج دیکھیں کیا آج اپنے آپ کو بڑا وہ کہتے تھے کہ ہم جناب صاحب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی آیت پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ایمان اسی کا کامل ہے جو میرے آقا کی آل سے محبت کرتا ہے اور وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور عملاً محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہ منہ سے تو آپ کہو محبت اور جب عمل کی بات آئی اور نہیں میں نے تو فلانے کو بھی تو راضی رکھنا ہے نا، فلانے کو بھی حکمران کو راضی رکھنا ہے، دوسری یزیدی قوتوں کو بھی راضی رکھنا ہے، تو یا تو یزیدی بن جاؤ یا حسینی، درمیان والا کچھ بھی نہیں ہے، درمیان والا کچھ بھی نہیں ہے، وہ منافق ہے بس. یا تو یزیدی بنے یا تو پھر حسینی بنے نا. تو عملاً آپ کچھ اور منہ سے کچھ اور کہتے ہیں اور عملاً جب آتا ہے تو آپ جو ہے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. تو بہرکیف یہ وہ شخص تھا ابن زیاد جس نے ظلم کیا. ٹھیک 6 سال بعد عاشورہ کے دن ہی کیا ہوا کہ اس کو قتل کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختار ثقفی تھا.
تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اس کے اوپر لعنت فرمائی. لوگوں نے کہا کہ امام آپ اس کے اوپر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ بندہ ہے مختار سقفی، بڑا نیک بندہ ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار کا بدلہ لیا. تو آپ نے فرمایا اس نے بدلہ ضرور لیا لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا. کیا ہوا کہ اس نے یہ دیکھا اصل میں اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ حسین پاک کے قاتلوں کا سے انتقام لے. دیکھیں بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اس نے دیکھنے میں بہت بڑا عمل کیا کہ آل پاک کی قاتلین سے بدلہ لیا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی. اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں بدلہ لوں گا تو میرے ساتھ عوام ساری آ جائے گی، عوام ساری میرے ساتھ ہو جائے گی. جیسے آج لوگ حکمران کیا کرتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، عوام ساری ہمارے ساتھ ہو جائے. پتہ ہے نا کہ یار عوام حضور سے محبت کرنے والی ہے، تو ہماری عوام کی جذبات ہیں ان سے کھیلتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. لیکن حکومت میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فرانس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، سویڈن کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو جو برما میں یا فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں، غزہ میں روزانہ یا ملک شام کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی بدبودار ذہن رکھتے ہیں. یہ دیکھیں بدبودار کا ہی نتیجہ ہے نا کہ آج ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کیسا تعلیم دی جا رہی ہے، وہ کیا کیا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ دیکھیے یہ وہ بندہ تھا. تو قرآن پاک میں بیان کیا اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ہم اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر کہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے تھے، جو کرتوت وہ کرتے تھے، جنہوں نے جو کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں نا ظلم کرنے والے، جنہوں نے یزیدیوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ظالم کو ہی مسلط کر دیا، ایک ظالم کو ہی مسلط کر دیا، کیونکہ وہ بھی ظالم تھا. ظالم اس لحاظ سے تھا، ایک تو اس کی نیت لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی تھی، اپنی حکومت قائم کرنے کی تھی، اور دوسرا اس کی نیت کیا تھی، جب اس نے دیکھا کہ میں تو بڑا ہی مشہور ہو گیا ہوں، اب لوگ تو میرے اب ہاتھ پاؤں چومنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں نے حسین پاک کے قاتلین کو قتل کیا ہے، تو کیا ہوا، اس نے ساتھ ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے ساتھ ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو اس وجہ سے امام زین العابدین نے اس کے اوپر لعنت فرمائی اور اس کو ماننے سے انکار فرمایا. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. یحییٰ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب ان کو شہید کیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بے گناہ شہید کیا گیا تھا، اللہ کے نبی کو شہید کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. 70,000 لوگوں کو کیا کیا تھا، مار دیا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی مدد نہیں کی. سب کچھ ریسورسز ہوتے ہوئے بھی یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی مدد نہیں کی، مدد ان کی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کو ہی پکڑ لیا، چلو آئیے اندر سے، تم نبی کے حق میں اٹھ تو سکتے تھے، بات تو کر سکتے تھے، باہر تو نکل سکتے تھے، لبیک یا رسول اللہ تو کہہ سکتے تھے، تم نکلے ہی نہیں باہر، تم نے بات ہی نہیں کی. تو اللہ پڑھو زندہ تسی بھی نہیں رہنا، زندہ ہونے تسی بھی نہیں رہنا. تو یہ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو جو شہید کریں تو اللہ تعالیٰ 70,000 بندے مار دیں. تو آپ کو پتہ جب جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا، جس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے دگنے لوگوں کو قتل کیا گیا. پھر اس سے دیکھ لینا، پھر اس سے دگنے لوگوں کو قتل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ظالم بادشاہ ہوا ہے بخت نصر، اور اس کو مطلب اس کے اوپر کیا مسلط کر دیا تھا. اسی طرح جو حسین پاک کے قاتل ظالم تھے تو ان کے اوپر بھی ظالم بندے کوئی، جس نے بعد میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور جس نے بعد میں توبہ نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسی کو ہی مسلط فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی مدد، بڑا غور طلب بات کر رہا ہوں میں، دین اسلام کی مدد کس سے کروا لیتا ہے، بعض اوقات فاجر اور بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے. فاجر اور بدکار آدمی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ، بول دو، بڑی بڑی مثالیں ہیں
جو اس کے اوپر تو نہیں ہم دے سکتے، میں ویسے آپ کو دے سکتا ہوں مثالیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں آج کے دور کے والے سے ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ہمارے یہاں پہ موجود ہیں کہ ظالم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی لوگوں میں رکھے، جو حسین پاک سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے۔ یہ منافقت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ختم کریں، یا تو ہم یزیدی بنیں توبہ نعوذ باللہ، یا حسینی بنیں، تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیوں کی صف میں رکھیں اور حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر ڈرے، بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی کے نیچے لگے ہوئے، کلمہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پہ بولنے کا موقع آئے تو پیچھے گھروں میں نہ بیٹھ جائیں بلکہ باہر نکلیں اور سامنے بیان کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ پاک